پوری دنیا تم پا دیتی. استاد آپ لکھے شعر. میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. واہ واہ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی نہیں ریسا میرے استاد. تہاڈا ذوق مینوں سامنے دس رہا ہے کہ میں وہ جملے ضرور پڑھا. ایک دن میں جوڑے جملے میں کیا مومن علی موسم بہار آیا ہے بن کے پھلاں دی مہکار آیا ہے. مومنہ دے رزق ودھان آیا ہے سارے گناہاں نو مٹان آیا ہے. تے میرے تیرے تیرے میرے میرے تیرے تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. کھوئے کھوئے میرے نبی حضرت گھر تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ نو آگ دن خدیجہ زملونی زملونی. خدیجہ میرے تے کمبل پوا. بخاری شریف دے الفاظ نے جڑے میں جناب دی خدمت اندر پیش کر رہا. میرے نبی فرما دے زملونی زملونی زملونی. خدیجہ میرے تے چادر اوڑا. مینوں کچھ ہو چلے آئی. خشیت علی نفسی مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے. میرے نبی دی زوجہ محترمہ غم خار بیوی حضرت خدیجہ نالے تے کمبل پوائے جا رہی نے چادر اوڑا دیا پیاں نے نالے کہنی انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الزعیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی نو کہ وہ میک تے تشریف لے کے آمن اور تھوڑے سامنے اپنے مخصوص انداز اندر خطاب فرمان. حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑا آج ادب رخ پھیر دو تھوڑا جا بس میک تو ہٹانا ہے باقی زیادہ نہیں کرنا. ہاتھ میرے بنے بیک کے ذرا تھوڑا جا ہو بس ٹھیک. اما بعد فاعوذ تھوڑی ایکو مڑی جی کٹاؤ آواز ٹھیک مڑی بیس تھوڑی جی دیکھ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا النبی قل لأزواجک قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا
وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. میں تو نادان ہی تھا دانست بھی کیا نہ کیا. واہ واہ خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی. نئی ریساں میرے استاد دیاں پوری دنیا تم پا دیتی. استادہ آپ لکھے شعر انہاں دا اپنا کلام فرماندے نے میں تو نادان ہی تھا دانست بھی کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا. بات دل میں گئی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. اگر زبان نال بولن والیاں دیاں سندا تے گونگیاں دیاں کون سندا. جی بولن والے دی سندا تے گونگیاں دیاں پھر کون سندا. جی میرے سونے ویر اے تے تجربہ ایک دو باری نہیں پتہ نہیں کئی باری تانوں بھی ہویا ہوئے گا. ایک دن مینوں اس پنڈ دا نام بھول گیا اڈجکوٹ دے نال ایک پنڈ اتھوں دے گجر برادری دے دوست جنہاں دی کراچی بیکری تے او جناب چھٹی تھے آئے نا عیدیاں چھٹیاں پہلے کراچیوں رابطہ کر کے ٹائم لے لیا کہتے ہیں جی اتھے جلسہ کرانا 200 سال گزر گئے. وہ دس دینے کہ 2 صدیاں گزر گئیاں اس پنڈ اندر کسے مواحد دا توحید اور رسالت تے بیان نہیں ہویا. پہلا بیان انہاں میرا رکھیا چلے گئے باہر انہاں نے جناب چوک دے وچ لال ہے پنڈال سارا میرا شاگرد سی وہ تقریر کرن لگ گیا. میں سٹیج تے بیٹھا تو بارش واس پئی. میرا دل کرے کہ ایتھے بیٹھک نال انہاں دی بیٹھک سی اوتھے ہو چلیے. میں کہ اوتھے اتنا بڑا مجمع اوتھے کتے پورا آئے گا تے لوگ گھراں نوں ٹر گئے تے پھر کسے آنا نہیں. میں کیا اے بارش وسان والے نال نہ گل کر لئیے. بس دل چ خیال ہی آیا میں لفظ نہیں بولنے دل وچ بھی پورے الفاظ دل وچ بھی نہیں لیاندے. بس اتنا خیال ہی آیا کہ اللہ سوڑیا اے بارش آسمان والی اے بند کر دے تھوڑی دیر جدو چاہویں وسا لوی تے آج تھے قرآن دی بارش ہو لین دے. بس اتنی گل کیتی تے نال ہی جناب بارش اوتھے ہی تھم گئی. صبح دیاں اذاناں تک بارش دی چھٹ بھی نہ ہوئی. 2.5 گھنٹے دا خطاب ہویا اس صدنا طالب علم دا 2.5 گھنٹے دا خطاب ہویا. اتھوں سی پروگرام تو بعد نکلے تے 5 کلومیٹر دے فاصلے تے بارش نال کھال رڑے پے. بارش دے کھال ہی روڑے پہ ہاں جی یعنی 5 کلومیٹر دے ایریے چ بارش ہوئی نہیں صبح دیا زاننا تک باقی سارا علاقہ بارش نہ ڈوبیا پیا. واہ اللہ سوڑیا جی ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا.
اللہ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو تھوڑے تھوڑے دوستان ماشاءاللہ تے کھچا کھچ اللہ تیرا گھر بھریا گیا اللہ جنہاں نے تیرے گھر نو آباد کیتا ہے انہاں نو دنیا چ بھی آباد فرما تے جنت چ بھی آباد فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دل کردہ میرے تے کلیجے نو رگ پیدے نے رگ محبتاں دی کھچاں پیندیاں نے جدو پیارے محبوب دا نام آندا ہے اور واقعہ گل بھی صحیح ہے یہ نام ایڈا مٹھا جے دنیا چ شاید بھی اللہ نے ایڈا مٹھا نہیں بنایا جڈا مٹھا میرے پاک محمد دا نامی تے اس میں گرامی بنایا اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آیا نا اچھا اگے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان تے سوکھا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا نہیں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیوں جی گل سمجھ آگئی رہا آلہ آلہ کیا نا خطبے بھی اسی کیا نا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نعت خان ماشاءاللہ جنہوں نے تم پا چھڑی اللہ دی مہربانی نا انہوں نے بھی اہل بیت دی بات کی تھی نا تے اے باوجود کوئی بندہ کہے تے آل نو مندے ہی نہیں جی آل دا تے ذکر ذکر ہی نہیں تسی جواب دے سکتے ہو ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے ہاں آل رسول یعنی صحابہ اور اہل بیت دا اگر پیار تے محبت بھریا جیڑا ایمان ہے ساڑا اونا دی محبت نو اگر کٹ دیتا جائے ساڑے سینے چو اے ہو جائے ایمان جنت چ نہیں لے جا سکتا اتنی محبت ان لوگاں نال یہ ساڑے ایمان دا جز ہے ایمان دا حصہ ہے بات سمجھ آئی نا صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ در دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال توہاڈا اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے خوش قسمت لوگو کہ جنہ دی زندگی دے اندر اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا میرے نبی سونے نے فرمایا گلہ لبیاں نہ ہو جان میرے نبی سونے فرمایا کہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا ایتھو گال شروع کی تھی حدیث دے الفاظ نے راغیم عنف رجل ایسے بندے کا ناک خاک آلود ہو کی مطلب او بندہ تباہ و برباد ہو گیا جیدی زندگی چ ماہ رمضان آیا اور رمضان چلا بھی گیا انہیں اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروائی گناہ نہ بخشے گئے اور رمضان آیا تے چلا گیا راغم انف رجل ایسے مرد ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو ادا کی مطلب او شخص تباہ و برباد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اندازہ لگاؤ ویسے تے میرا 2-3 گھنٹے دا آواز ہے لیکن مختصر جے ایک دن جملے میں جوڑ رہا سا توڑا ذوق میں نو سامنے دس رہا ہے کہ میں وہ جملے ضرور پڑھا ایک دن میں جوڑے جملے میں کیا مومن علی موسم بہار آیا ہے بن کے پھلاں دی مہکار آیا ہے
مومنہ دے رزق ودھان آیا ہے، ساریاں گناہاں نو مٹان آیا ہے، تے میرے تیرے تیرے میرے میرے تیرے تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے۔ جی جی زندگی چ ماہ رمضان آیا جے، ستیاں نصیباں نو جگان آیا جے۔ زندگی جب دیکھو کیڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ جنہ دی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا۔ یہ معافیاں دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ ہی بنایا ہے ماہ رمضان نو۔ ہر رات اللہ سمان دنیا تے آ کے آوازہ ماردا ہے کوئی بندہ جدے گناہ زیادہ ہو گئے ہون میرے کولوں معافی منگے میں اودے گناہ بخش دیواں۔ یہ جدا کوئی ہے کہ جدے کو رزق دی کمی ہے میں اودا رزق بتا دیواں؟ ہے کوئی یہ ہو جا بندہ جدے کو اولاد نہیں میں اولاد والی نعمت عطا فرما دے؟ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں عرضاں لائیاں، زندگی جمائے رمضان آیا جے، ستیاں نصیباں نو جگان آیا جے، ماہ غفران من ٹھار آیا ہے، مومن علی موسم بار آیا ہے، لوگوں برکات دا عظیم سایہ ہے، دوزختی کرنے آزاد آیا ہے۔ رمضان دا بھی نا ہر راتی بہت سارے لوگ آندیاں گردنانو جہنم تو آزاد کر دیتا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جناب ادھر ویکھو لوگو برکات دا عظیم سایہ ہے، دوزختی کرنے آزاد آیا ہے، لے کے اخوت پیار آیا ہے، مومن علی موسم بار آیا ہے۔ اخوت پیار دا کی مانا ادھر ویکھو ایک بندہ تیرے نال جھگڑنا چاہتا ہے الجھنا چاہتا ہے، تو اگو آکر انی صائم میں روزے نالا تیرے نال لڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ دو مرتبہ حدیث آیا انی صائم، بندہ یہ آکھدا ہے میں روزے نالا پائی میں روزہ رکھیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تیرے نال الجھ سکدا نہیں لڑ نہیں سکدا، لے کے اخوت پیار آیا ہے، مومن علی موسم بار آیا ہے، رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے۔ اے جی بھائی ویکھو رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، رکھ لیے روزے تے صدقہ کریے۔ ٹھیک ہے اے بھی جملہ ٹھیک ہے، جوڑے تے میں آپ ہی رہنا پر نہیں صدقے والے پاسے تو نوکھا کام ہے ادھر نہیں لے جاندے، اجے قرآن پڑھتے ہی رہو۔ ہاں جی ادھر ویکھو نا، رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے، نیکیاں دا بن کے انبار آیا ہے، مومن علی موسم بار آیا ہے۔ آخری جملہ آخری شیر، جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے، جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے۔ حدیث پوری حدیث دا مفہوم ہے۔ میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا ماہ رمضان دے اندر جناب جنت جدو رمضان ٹر جاندہ ہے سارا سال جنت سمردی رہندی ہے انہوں سجایا جاندہ ہے، جدو سج تھر جاندی ہے تے دو رمضان دا چاند نظر آ جاندہ ہے، اللہ دے عرش دے نیچوں مشیرہ نامی ہوا چل دیئے، اے ہوا میں جنتی درختان دے پتیاں نالوں گزر دی ہوئی بڑی خوبصورت دل کا آواز پیدا کر دیئے، جنت دیاں حوراں اس آواز نو سن کر کے ایویں کھڑکیاں چلٹک جاندیاں نے، بالا خانیاں چڑھ جاندیاں نے، کہندیاں نے ہے کوئی خوجا جڑا اللہ دے حضور ساڈی سفارش کرے، اللہ امت محمدیہ دے روزے داراں نال ساڈے نکاح کر دے وے۔
اللہ اللہ اکبر اللہ اس واسطے حدیثاں 4-5 تے جملے 2 شعر دے ادھر ویکھو جندرے شیطان تے لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے جنتاں لئی کرن تیار آیا ہے کیوں جی تیاری ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ تراویاں پڑھ کے روزے رکھ کے سحریاں تے افطاریاں کروا کے ماشاءاللہ قرآن دیا تلاوتاں سن کے تے سنا کے تیاریاں ہو رہی نے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا توجہ فرمانا آج میں بڑے ہی پیارے جے انداز نال پیارے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں دیاں زندگیاں نے گھراں دے گھر سدھار چھڈے کرا دے کر صدر گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات جی جی امہات المؤمنین سبحان اللہ امہات المؤمنین مومن دیا ماما دا ذکر ساریاں میاں دا ساریاں ماما دا ذکر تے نہیں ہو سکتا چاند ایک جناب خلاصہ تن چاند 2-3 دا جتنا کو سکیا بیان کرانگے ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد کہہ دو پھر کہہ دو صلی اللہ جی علیہ وسلم ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زہرا فاطمہ زکیہ فاطمہ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے جاؤ کون فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ کانیا فاطمہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی سیدہ عائشہ دے کول بیٹھیاں نے تے گلہ چکا دیا نے امی شان تے اللہ نے میرا بڑھایا ہے کیوں جو میں محمد دی تھیاں حل بڑی چوٹی دی کر چھڑی جی ادھر ویکھو بیٹی عمر وچ بڑی تے ماں عمر وچ چھوٹی سیدہ عائشہ دی عمر حضرت فاطمہ نالو تھوڑی سی لیکن رشتے تے رشتے ہی ہوندے نے کیوں نہیں بسا اوقات پتیجا جڑا ہوندا ہے او دی عمر بڑی ہو جاتی ہے چاچے دی عمر چھوٹی ہے اس طرح ہوندے نے نا تے لیکن پتیجا بڑا ہو کے عمر وچ اوے چاچا تے نہیں کہندا ہے جی چاچو جی کہے گا نا پیار نال یعنی رشتہ دے تقدس دا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ نو عرض کر دیا نے امی شان تے اللہ نے میرا بڑھایا ہے کیوں جو میں محمد دی دیا حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی جتوں تک تیرا محمد دی دی ہونے دا تعلق ہے گل تیری صحیح ہے لیکن قرآن میں سنا دینیا ضابطہ عرش والے جڑا بنائے قانون لاکھ لو انگلش اندر لا جڑا اللہ نے بنایا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دینیا فیصلہ آپ کر دی روی حضرت عائشہ پڑھ دیا بیٹی اللہ سونے نے فرمایا ہے قیامت والا دن کوئے گا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون اولئک مبرعون مما یقولون لهم مغفرة ورزق
کریم۔ قرآن ایڈا میٹھا واقعی شاید بھی نہیں لبدا۔ قرآن نو بھی اللہ نے صاحب قرآن نو بھی میٹھا بنایا، قرآن نو بھی اللہ نے میٹھا بنایا، سبحان اللہ۔ جی 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 قیامت والا دن ہوئے گا، نیک عورتاں اپنے نیک شوہراں دے نال، نیک خامداں دے نال جنت دے جاریاں ہون گیاں۔ بیٹی جنت دے جاندیاں ہویا، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر۔ اے دے شان میرے نبی دیاں بیویاں دے بارے اندر اللہ کریم نے ازواج مطہرات دے بارے دے اندر امہات المومنین دے بارے اندر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، بلکہ تسی تے سونے محمد دیاں گھر والیاں ہو۔ واہ واہ، اللہ تیرا قرآن کتنا پیارے انداز نال سمجھاندا ہے، کتنا شان اللہ نے بنایا، کتنا انہاں دا مقام اللہ نے بنایا۔ آل بیت نبی دیاں بیویاں نو آکھیا گیا ہے، میں الگ مضمون کسی وقت بیان کر بھی چکے تھے۔ ادھر ویکھنا میں آج بیان کرنا چاہنا، ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد انہاں دیاں زندگیاں نو پاکیزہ زندگیاں جو امہات المومنین ازواج مطہرات نبی دیاں بیویاں ہیں جی، انہاں دیاں زندگیاں نو اگر گھر گھر چ لاگو کر دیو، اے باتاں رٹا دیو گھراں دے اندر، ہیں جی یاد کروا دیو، حفظ کروا دیو، اللہ دے فضل نال او گھر جنت دا منظر پیش کر دے ہوئے نظر آنے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل کراں دے گھر صدر جان گے انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، پھر کہہ دو کہہ دو مل کے کہہ دو صلی اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی دا معمول میرے نبی سونے اثر دی نماز تو بعد اپنیاں بیویاں دی خیر دی خبر لیا کر دے سن۔ میرے نبی چکر لگایا کر دے، حضرت زینب بنت جہش کول میرے نبی پہنچے ہوئے، حضور دی پھوپھی زاد میرے نبی دی زوجہ محترمہ، حضور دی بیوی میری تیری امی حضرت زینب بنت جہش کول میرے نبی تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب کو لے شہد کدروں توفاتہ نایا ہویا، حضرت زینب نے میرے نبی دے سامنے شہد پیش فرمایا، میرے نبی شہد کھاندے رہے، حضرت زینب نال کتنی دیر گلاں فرما دے رہے، آپ کتنی دیر گزار گئے۔ حضرت عائشہ کول پہنچے تھوڑی دیر کے عام فرمایا، حضرت حفصہ کول پہنچے تھے تھوڑی دیر اپنی بیویاں نو ٹائم دیندے ہوئے اللہ دے نبی مغرب دی نماز واسطے مسجد دا رخ کر لیندے نے۔ دوسرا دن بھی ایویں ہی گزریا، دوسرے دن بھی حضرت زینب بھی بہت دانا قسم دی خاتون سی، او شہد دے 3 سے کر دیا نے، کہن دیا چلو 3 دن تے پیارے نبی نو میں شہد پیش کران گی۔ حضور شہد بڑا پسند فرما دے نے تے آپ اس بہانے کتنی دیر میرے کلے وقت گزار جان گے، میرے نال گلاں کر دے رہنے، سبحان اللہ۔ یہ دے نال پیار بہتا ہوندہ ہے، وہ دے نال بہتیاں گلاں کرنو جی کر تے کلیاں گلاں ہی نہیں، وہ دیاں عادتاں اپنان نو بھی دل کر دا ہے، کرنا چاہیے دا نا، وہ دیاں عادتاں اپنانیاں چاہیے دیا نے، سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں دوسرے دن بھی ایویں پیارے نبی نے ٹائم تھوڑا دیتا ہے۔ اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ انہاں دونوں بیویاں نے آپس اندر میٹنگ اندر بات طے کر لئی، متا پکایا آسمان کہنے ہون دے گل سمجھ آگی نا، متا پکا لیا، گل پکی کر لئی کہ اللہ دے نبی زینب کو لے بہت زیادہ ٹائم پتہ لگ گیا سی کہ شاید کھاندے میں
رپورٹ ہو گئی سی زینب نو زیادہ ٹائم دیندے نے ساڈے کول اللہ دے نبی تھوڑی دیر بیٹھدے نے اسی بھی نبی دیاں گھر والیاں لہذا سانو بھی اتنا وقت دیا کرنا کل نو اگلے دن نبی پاک ساڈے کول آنا اسی آکھے حضرت تواڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے مغافیر درخت دی گوندا نہ آئے اودے تے مکھیاں بیٹھ کے ادھر رس چوس دیاں نے شہد تیار کر دیاں نے کچھ نہ کچھ دی ہے جی جناب اس سمیل باقی رہ جاندی ہے لیکن وہ اتنی ماڑی نہیں ہوندی خوشبو دے ذائقے جاندی ہے لیکن انہوں نے مہک جی کر کے نا دوسرے الٹوں دا ترجمہ کر لیا ہے جی جناب اللہ اکبر اللہ دے نبی تشریف لے آئے تیسرے دن بھی اسی طرح کافی وقت گزر گیا آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ عرض کر دیے نے یا رسول اللہ تڑے میں چوا مغافیر دی مہک جی کا دی آ رہی ہے آپ نے فرمایا میں تے وہ جی چیز کوئی نہیں کھا دی البتہ زینب کو لو شہد ضرور کھا دا تے روڑا شہد دا اسی دارا جی میرے نبی پریشان جو ہو گئے آپ حضرت حفصہ کول گئے تھے ہوئی گال سن دے رہے آقا نے فرمایا اچھا وہ اس چیز نو بھی آپ بڑا ناپسند فرما دے سن کہ کوئی کبھی تواڈے منہ وچوں کوئی سمیل جی آ رہی ہے مہک جی آ رہی آپ فرمانے نے اچھا پھر مسئلہ تے شہد دئی شہد نو میں حرام قرار دینا آج تو بعد شہد نہیں کھاواں گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے اے زمین تے بات کی تھی عرشاں تو عرش والے نے قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما چھڑیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم سوڑیا لیما تو حرمو اونا چیزانو کیوں حرام کر دے ہو لیما کیوں تو حرمو تسی کیوں مخاطب دا سیگا تو حرمو لیما تو حرمو سورت تحریم نام ہی اللہ نے دا سورت تحریم ہی رکھ دیتا لیما تو حرمو ما احل اللہ لک اونا چیزانو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں چیزاں سی تو آڑے واسطے حلال کر چھڑیاں نے تب تغی مرضات ازواجک اپنی بیویاں دی رضا جان واسطے اللہ دی خوشنودی اللہ نو خوش کرن واسطے ہوتے عام ترجمہ ہو گیا نا سوڑیاں اللہ چیزانو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں سی تو آڑے واسطے حلال کر چھڑیاں نے سوڑیاں مسٹیک ہو گئی ہے چھوٹی جی کتائی تے لغزش بھی اللہ سونا اپنے نبی سے ویلے اطلاع کر دیندہ ہے اس سے واسطے نبی معصوم ہے معصومان الخطائے ادا کی مطلب نبی پاک دی چھوٹی جنی مسٹیک چھوٹی جنی کتائی بھی انہوں اللہ دی اصلاح فرما دیندہ ہے اللہ نے فرمایا سونیاں جلدی نال اپنے الفاظ واپس لے لو کیوں جو واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم ایک بات اے میری نبی دی پریشانی دا سبب بڑی اگلی بات سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حفصہ نال ایک راز والی گل کی تھی اللہ دے نبی فرماتے نے حفصہ میں تینوں ایک راز والی گل دسنا چاہنا اگے کسے نو نہیں ہو کرنی میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد تیرا با عمر ہوئے گا حضرت حفصہ نے گل سنی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا روزہ ہے سویرے 16واں پرسوں 17واں روزہ ساری زندگی جڑے امی عائشہ صدیقہ دیاں عظمتاں دے پھریرے بلند کر دے رہے میرے استاد جی خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی ہے جی پچھلے رمضان 2 سال ہو گئے ایک دن بعد 2 سال ہو گئے 17 رمضان نو اپنے اللہ کو چلے گئے جمعے والا دن 17 رمضان
امی عائشہ صدیقہ دی وفات، جمعے والا دن 17 رمضان خطیب ایشیا دی وفات۔ اللہ نے امی 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 کہن والے امی امی عائشہ دی عظمتاں دے پھریرے بلند کرن والے نو اپنی امی دیاں قدماں دے وچ پہنچا چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ادھر ویکھنا، عرض کر دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ دی امی حضرت حفصہ ٹوریاں تے سیدہ عائشہ کول پہنچ گئیاں۔ اللہ دے نبی گل کر کے نکلے نا، نالی کو 2 منٹ بھی انتظار نہیں کیتا تے نالی ٹوریاں حضرت عائشہ کن جا کے کہنی اس گل دا تو انہوں علم ہے جی شاید نہ پتا ہوئے کئی لوگانوں کہ حضرت عائشہ نال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دی محبت حضور دا ملان جڑا اللہ دی طرفوں سی۔ کیوں جی اللہ دے نبی نے کنی باری فرمایا سی اللہ اے جیڑی چیز نا کپڑے جوڑے جتیاں دے کپڑیاں دے اور کھان پین دا سامان اے میرے وس اندر میں برابر برابر تقسیم کرنا۔ اللہ اے دل میرے قبضے چ نہیں، دل تیرے قبضے چ۔ اللہم لا تلمنی فیما لا املکو، اللہ اس چیز دے بارے مینوں ملامت نہ پیا کری جیڑا جیدے تے میں جیدہ مالک ہی نہیں۔ اللہ اے دل جدوں بھی مڑدا ہے تے عائشہ بل مڑدا اللہ تے حضرت عائشہ دی لوگ تحائف جڑے دیندے سے نا تحفے گفٹ یہ بھی حضرت عائشہ دی باری دا انتظار کر دے سے۔ اللہ دے نبی دی محبت زیادہ چاہن واسطے کیوں جی اللہ کے دوسریاں یہ لمبی حدیث ہے، دوسریاں بیویاں نے ایک ویری میرے نبی کول حاضر ہو کر کے انہوں نے کیا پہلے حضرت جناب انہوں حضرت فاطمہ نو بھیجیا کہ حضور عائشہ دے ابو قحافہ دی بیٹی عائشہ ابو قحافہ دی بیٹی دے بارے اندر میری دوسریاں ماما انصاف چاندی ہیں۔ اللہ دے نبی خاموش رہے، حضرت عجیب سوڑ کے خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ نے انتظار کیتا تے آپ بولے، آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ کیا تو وہ دے نال محبت نہیں کرے گی جے دے نال میں محمد محبت کرنا؟ ابو کیوں نہیں، بابا کیوں نہیں، محبت کران گی؟ آپ نے فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ، حضرت عائشہ والے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا انہاں نال پھر محبت کر۔ یہ جواب لے کے چلی آگئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں چو ہاں سبحان اللہ حضرت ام سلمہ آئیاں کہہ دیا نے حضور توڑیاں دوسریاں بیویاں ابو قحافہ دی بیٹی دے بارے اندر انصاف چاندیاں، حالانکہ پیارے نبی نے انصاف نہیں کرنا تے کرنا کنے؟ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری باری پھر گل دہران دیا نے حضرت ام سلمہ، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری باری گل کی تھی نا حضور خاموش تے رہے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے میں دل چ سوچیا کہ مینوں حضور آکھن گے کہ عائشہ جواب دے رہا گا ہوں گے، لیکن آپ خاموش ہی رہتے حضور دے چہرے وال ویکھیا تے میں سمجھ گئی کہ ہن میں جواب دیا گی نا۔ حضرت ام سلمہ یا زینب بنت جاش کتھے چڑیاں تے لتھیاں جناب زینب بنت جاش ام سلمہ دا نام ہے مغالطے نال لے رہے ہیں میں یاد آ گیا کئی دن ہو گیا حدیث بڑی نو زینب بنت جاش او جناب کتھے چڑیاں تے لتھیاں تے جناب خوب گرمی سردی کیتی ہے حضرت عائشہ تے حضرت عائشہ ویکھدیاں نے اللہ دے نبی دے چہرے وال تے آپ دے چہرے تو معلوم ہویا کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اگر میں ہن جواب دیتا نا تے حضور محسوس نہیں کرنگے بلکہ آپ خوش ہونگے میرے جواب تے۔ پھر حضرت عائشہ نے بھی چڑھائی کر دیتی، بس منٹ ایک نہیں گزرے حضرت زینب بنت جاش نون چپ کروا چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت زینب چپ کر گئی نا اللہ دے نبی دے چہرے وال ویکھیا میرے نبی مسکرائے، آپ مسکرا کے فرما دے رہے آخر اے بھی تے صدیق دی دھیئے، صدیق دی دھیئے سبحان اللہ۔
جی جی میں عرضے کر رہا ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بیٹی حفصہ میرے نبی دی بیوی حفصہ کیوں جی رضی اللہ مومنہ دی ماں حفصہ حضرت عائشہ کول گئیاں کہنے عائشہ تو میری بہنے تیرے نال میں نو بڑا ہی پیارے ایک گل کران جے اگے کسے نو نہ کریں تے گل سمجھے بندہ پوچھے امی جان ام المومنین ساڑی امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جی تسی نہ کرو گل آپ کر دیا پیاں نے اگلی نو روک دیا پیاں نے کہہ دیا تسی نہیں کرنی اگے گل اللہ حضرت عائشہ نے گل سنی حضرت حفصہ اتھو نکلیاں تے حضرت عائشہ نکلیاں تے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گل بڑی ہاں جی بہت زیادہ ایک سمجھداری دی بات ہے اور بڑی کمال ہسٹری ہے کمال اس لیے جناب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خاتون سی جنہ نے میرے نبی دا ملان محبت والا ملان حضرت عائشہ نال ویکھیا تے اپنی ساری زندگی واسطے اپنا وقت اپنی واری حضرت عائشہ واسطے ہبا تے پھر سوکن ہو کے جیڑی مردی بھی سا آخری کیوں نہ ہون جنی مرضی بیمار ہے اپنے وقت جو ایک منٹ بھی سوکن نو دین واسطے تیار نہیں ہوندی لیکن یہ سوکن نے اپنی واری ہبا کر چھڈی سبحان اللہ پھر حضرت عائشہ دے نزدیک حضرت حفصہ نالوں زیادہ دلیر اور زیادہ عظیم تے خاتون اور کوئی نہیں ہو سکتی سی نا تے کہندیاں نے جا کے سودا حضرت سودا نالو زیادہ کوئی اور خاتون حضرت عائشہ دے نزدیک بہتر نہیں ہو سکتی سی آلہ تے کہندیاں نے سودا تو میری وڈی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میں تیرے نال ایک گل کراں تیرے نال پیار میں نو بڑا ہے پیار تے ہونا ہی سی نا پیار میں نو بڑا ہے ایک گل کراں جے اگے کسے نو نہ کرے وہ کر دیتی گل تے نکلتی پورے شہر اندر پھیل گئی حضور نے صبح دی نماز تو بعد ایک گل کیتی زور دی نماز پڑھان واسطے آپ تشریف لے آئے تے صحابہ عرض کر دینے سونیا مبارک ہوئے آپ نے فرمایا کہا دی آپ ہی تے فرمایا سونیا کہ تو اڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد عمر ہوئے گا آپ نے فرمایا ہو گل تے نکل گئی راز ہو تو میرے نبی حضرت حفصہ کول پہنچے ہوئے قرآن کہندہ ہے وَإِذْ عَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا جدو میرے نبی نے اپنی عباس بیویاں وچوں ایک بیوی نال راز والی گل کی تھی سرار والی پوشیدہ رکھن والی بات کی تھی مگر انہیں راز اگے اٹھ کر چھڑے آئے اللہ دے نبی حضرت حفصہ کول پہنچے نے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بی جدو میرے نبی نے فرمایا حفصہ میں تنہیں ایک راز والی گل دسی تھی تو راز اگے اٹھ کر چھڑے آئے حضرت حفصہ عرض کر دیا نے قالت من انبأک ھذا سونے آئے بات دوانو کنے دسیے میرے نبی آسمانہ والنظرہ اٹھائیاں حضرت نے انگلی دا اشارہ بھی فرمایا آپ فرماتے ہیں قال نبغنی العلیم مینو میرے باریک بین خبران رکھن والے رب نے دا چھڑیے دوسری بات اے پریشانی دا سبب بنی گلنا تے اور بھی کئی ایک نے لیکن بات لمبی نہ ہو جائے ایک کوئی گل اور کریے تیسری بات اے آئی میرے نبی کو مال غنیمت آیا یہ ڈھیر لگ گیا وڈا سارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضور دے غلام میرے نبی دے صحابی حضرت بلال عرض کر دینے سونے مال غنیمت آیا ہے پچھلی رات چوری ہون والی ہے رات ڈھلنے والی ہے حضرت فرماؤ حکم دیو کتھے رکھے کتھے مال غنیمت ڈھیری کیتا جائے اونٹا تو اتار کے کس جگہ دے رکھیا جائے آپ نے فرمایا مسجد سینے جو ڈھیری کر دیو مال اتار دیتا گیا صبح دی نماز پڑھانے واسطے میرے نبی تشریف لے آئے دنیا دے مال بنے ایک نظر پھر کے بھی نہ ویکھیا سدھے میرے نبی مصلی تے نماز
پڑھائی میرے نبی دا دنیا دا سیری کوئی نہیں دنیا دا سانجی کوئی نہیں میرے نبی نماز تو بعد فرماتے ہیں صحابیوں جتنا کسے نو لوڑے مال اپنی اپنی ضرورت دے مطابق لے جاؤ صحابہ گنڈا بن بن کر کے لئی جا رہے ہیں حضرت عباس آئے بڑی ساری گنڈ بنائی تے کہندے نے بھتیجا ہن مینوں اٹھوا بھی دیو اللہ دے نبی فرماندے نے چچا لا تزر وازرۃ وزر اخرى اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضرت عباس میرے نبی دے چچا نے مال نو گھٹ کیتا مال گھٹایا ارے میں جناب گنڈ اٹھا کر کے لے گئے جتنا اٹھایا گیا مال ونڈیا گیا میرے نبی نے اس جگہ تے جھاڑو پھرا چھڑیا اللہ دے نبی جھاڑو پھرا کر کے میں بیٹھیا میرے نبی آسمانہ والے جو کپڑا کھلا رہے نے نالے عرض کر دے اللہ دیکھے آئی محمد اپنے گھریں کچھ نہیں ہو لے چلیا سارا ہی تیرے نائے وانڈ چلیا ہے اتنے تائیں میرے نبی دے گھروں بیویاں دی طرفوں پیغام آ گیا مطالبہ آ گیا اللہ دے نبی اگے تے مال دی کمی سی ہون تے ڈھیران دے ڈھیر مال نہ دے چلے آ رہے ہیں سونے آسی اینی آکھ دیا سال پورے دا راشن ساڑے گھر گلا دیتا کرو نہیں سونیا مہینہ 2 مہینے دا راشن تے کم از کم گلا دیتا کرو دن 15 نہیں گزر دے فاقے شروع ہو جاندے نے فاقے آتے فاقے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی پہلے پیغام آ جاندہ 1-2 ڈنگاں دا کھانا ہو جاندہ ہونتے بھی بات مک گئی ہے جے تک میرے اصحاب صفہ دا انتظام نہیں ہویا صحابہ صفحہ کون سن جڑے مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سن مسجد نبوی دے سٹوڈنٹ طالب علم دین حاصل کرنے والے آپ فرماتے ہیں اجے تک انہاں دا مکمل انتظام نہیں ہویا آپ پریشان ہو گئے میرے نبی بالا خانہ چڑھ گئے آپ گوشہ نشینی اختیار کر گئے زید رو دروازے تے کھڑیا کر دیں زید میری اجازت بغیر میرے تک کوئی نہ پہنچنے پاوے میرے نبی جاندیاں فرما گئے حضرت عائشہ نو فرما گئے انہاں دی باری والے دن جو جا رہے نے میرے نبی فرما دے عائشہ میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا اللہ دے نبی نماز تو بعد گوشہ نشینی اختیار کر لیتے حضرت عمر نو پتا چلیا اللہ دے نبی نے شاید اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑیے حضرت عمر آئے زید نو آکے کہتے زید اللہ دے نبی نو آکھو عمر آیا ہے عمر جناب نو ملنا چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی اجازت نہیں حضرت عمر دوسری مرتبہ عرض کر دینے سونے زید پیارے محبوب سونے نو آکھو کہ عمر آیا ہے عمر جناب نو ملنا چاہتا ہے جناب دی ملاقات کرنا چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی اجازت نہیں تیسری مرتبہ حضرت عمر زید نو کہہ رہے ہیں زید اللہ دے نبی نے شاید یہ سمجھ رہا ہے آواز ذرا بلند ہو گئی زید دے کول آواز اللہ دے نبی تک آواز پہنچ گئی حضرت عمر کہندے نے سونے نے شاید یہ سمجھ رہا ہے عمر اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آیا سونیاں اللہ دے نبی نو آکھو سونیاں تسی میں نو اگر حکم ارشاد فرماؤ حفصہ دی گردن اتار کے جناب دیا قدمہ میں چلے آتے میرے نبی نے سنے آپ فرما دینے عمر جذباتی ہو گیا اندر آ لینا تو حضرت عمر آئے عرض کر دینے سونے میں نو پتہ چلے تسی اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑی آپ نے فرمایا نہیں عمر تینوں کیسا کیا آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات کوئی نہیں حضرت عمر اپنے گھر دی مشورہ دین تو پہلے اپنے گھر دی کوئی ہو جی گال کر دینے میرے نبی ذرا مسکرا میرے نبی مسکرا پہ اس گال تو گال کیڑی کیتی تھی حضرت عمر نے پتہ لگ گیا سی گال دا حضرت عمر نے فرمایا عرض کیتا کہ سونے میری بیوی نے میرے کو مطالبہ کیتا میں ہو دی گردن ہی دبا دیتی چل اینج گال کیتی نا تے آپ مسکرا پہ حضرت عمر دے انداز نو ویکھ کے پہلے میرے نبی دا مائنڈ سیٹ او تے ذرا اچھے طریقے نال انہوں تے ویکھنا چاہیے نا کہ مائنڈ کیسا ہے میرے نبی دا ذہن نو تے ذرا ہے جی او خوش اسلوبی نال اس پاسے آوے ذرا پریشانی دور ہوے او دی پریشانی دا دور کرو بعد وچ مشورہ دیو پتہ لگے تواڈے مشورے دی کوئی قیمت ہوے او دا مول پوے حضرت عمر کہندے نے سونیاں پریشانی دی کا دی گل
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਬਨੇ ਖਿਤਾਬ, ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਬਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬन ਜਾਵੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। रब दी किताब बनी पई है। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल जिबरील आ गए, आके कहंदे ने सोनिया या अय्युहन नबी, जड़ी मैं आयत खुतबे च बड़ी सी, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला وَإِن كُنتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جی میرے نبی نے ایک قرآن سنیا، وہی سننے دے بعد میرے نبی سب تو پہلے حضرت عائشہ کول میرے نبی آندے ہی فرما دینے عائشہ میں رب دا حکم سنان لگے آئی، ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں، سوچ سمجھ کر کے جواب دیویں۔ حضرت عائشہ عرض کر دیا نے سونیا تو ساتھ فرما گئے سو میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا، اجے دن 29 ہوئے نے تسا گھر تشریف لے آئے ہو۔ آقا فرما دینے عائشہ کوئی مہینہ چند دے اعتبار نال 29 دا کوئی 30 دا، 29 دا مہینہ پورا ہویا تے میں گھر آ گیا۔ اور آپ فرمایا عائشہ ہے جی عائشہ تو کیوں یہ گل پوچھ رہی ہیں، یہ تے گل تہانوں میں نو بھی سمجھ آ گئی۔ میرے نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری امی عائشہ نے اپنے شوہر دیاں جدائی والیاں گھڑیاں اپنی آنگلیاں تے پوریاں تے گن گن کر کے گزار چھڑیاں۔ اے جے تعلق اے جے کردار گھرانوں سدھارنے دا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ ایک میں اور حدیث سناواں تے تسی حیران ہو جاؤ، صحیح سند ذمہ داراں حدیث صحیح ہے، جتھے مرضی چیلنج کر سکتے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسے انسان نو انسان واسطے تعظیمی سجدہ جائز ہوندا، میں عورت نو حکم دیندہ، بیوی نو حکم دیندہ اپنے شوہر نو سجدہ کیتا کرے۔ اللہ دے نبی فرمایا مگر شریعت محمدی دے اندر تعظیمی سجدہ بھی شرک، تعظیمی سجدہ بھی اکھے جی محبت ہے، کسے دربار تے جا کے سجدہ کر لیا، ڈگ پہ جا کے سجدے کیتی جاتے نے قبراں تے، اکھے جی تے محبت دی گالے کڑا شرک ہے۔ اچھا کوڑوں ہی بڑھا لیا، پتہ تے ادھو لگے گا نا اللہ دے دربار اندر کہ کت جس ویلے پورے دے پورے گرزاں دے نال تیری لتریشن کیتی جائے گی اور تیری خبر لئی جائے گی، اس ویلے پتہ چلے گا کہ شرک ہے سی کہ نہیں، شرک کیتا کہ نہیں کیتا۔ جس ویلے مشرک بندہ بغیر توبہ دے اگر مر گیا تے آباد الاباد جہنمی ہے، وما ہم بخارجین من النار، مشرک کدی بھی جہنم جو نہیں نکالے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، اللہ دے نبی نے اس تو بعد سنیا جی کدی شاید سنی ہوئے حدیث ذہن چو نکل جاندی ہے، تازہ ہو جائے گی، جنہاں نو یاد ہوئے گی مزید تازہ ہو جائے گی۔ ادھر ویکھ اللہ دے نبی نے دے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ اندر میں میری جان نفسی بیدہی،
کئی جگہ تے نفس محمد بیادہی دے لفظ، لیکن اس حدیث اندر نفسی دے لفظ نے، میری جان ہے جدے قبضے اندر میری جان ہے، او دی قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا اگر شوہر دا ہے جی پیران دے ناخنا تو لے کے سر دی مانگ تک، اے سیمن کٹ رہے ہیں نا جی، سر دے درمیان سیمن کٹی دی ہے نا، اے سیمن تک مانگ تک پورے دا پورا جسم پھوڑا بن جائے، پھوڑیاں چو پیپ بہنے لگ جائے، اور بیوی آکے انہوں چٹے تے پھر بھی اپنے شوہر دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ویر میں تے ایک خطاب اندر آکھیا سی، میں آکھیا اگر اپنیاں بیٹیاں نو کیوں جی اے حدیثاں دو تین حدیثاں یاد کروا کے رخصت کر دیو تے کدی گھر اندر فساد بپا نہیں ہونگے، کدی گھر نہیں ٹوٹنگے، بلکہ وہ گھر جنت دا نمونہ پیش کرنگے۔ ایک حدیث ہے، ایک دو حدیثاں یاد کروا دیو، بس بچی نو کر دیو کہ ٹٹا دیو، حفظ کرا کے حدیثاں بھیج دیو، اللہ دے فضل نال وہ گھر کدی ٹوٹے گا نہیں، کدی طلاقاں تک نوبتہ نہیں پہنچن گیا، وہ گھر دے اندر بہاراں ہی بہاراں نازل ہون گیا۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا، میں جو عرضے کر رہا سا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نو فرما دینے عائشہ میں تینوں رب دا حکم سنان لگے آئی، گلے سی نا اللہ دا حکم سنان لگیا، قرآن سنان لگیا، ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں، سوچ سمجھ کے جواب دیویں۔ اللہ دے نبی پڑھ دینے یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ دے نبی پڑھ دیاں اتھے ہی پہنچے نے، حضرت عائشہ عرض کر دیے نے سونیاں اسی اج کدوں آکھیا سی سانو دنیا دا مال نہیں چاہی دا، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہی دیئے، لالی اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اللہ نے خوجیاں اور تماستے اجر عظیم تیار کر رکھے آئے، سبحان اللہ کمال۔ جی جی ادھر ویکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا مختصر بات کریے، پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا۔ سیدہ خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکیاں سن، دو مرتبہ بیوہ ہو چکیاں سن، میرے نبی دا نکاح ہویا، اللہ دے نبی اجلائے اور اسی دے اندر داخل ہوئے، سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے۔ حضرت خدیجہ تڑپ کے عرض کر دیا نے سونیا انج کیویں آ گئے ہو، میں تے تانوں رب کولوں منگ منگ کر کے لے آئے، ایویں کیویں فرما گئے ہو؟ اللہ دے نبی فرما دینے خدیجہ تو ایسرا عرب ملیکۃ العرب تیرے کول کروڑوں درمہ دیناراں دا مال ہے، میں نا میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پوڑ دیواں، غریباں مسکیناں محتاجاں نو ونڈ دیواں، میرا دل کرے میں خرچ کر لگا، تیرا دل نہ کرے میری تیری ان بڑھ ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نہ تو میں تیس گھر دی دہلیز اندر پیری بعد وچ رکھیا سی، پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال میرا نہیں ہے، مال تیرے محمد دا ہے، جتے چاول خرچ کرن میں نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔
میرے نبی فکر معیشت تو آزاد ہو گئے. کیوں جی؟ اللہ دے نبی نے ایک باری فرمایا سی نا عائشہ دے مال نے مینوں بڑا، خدیجہ دے مال نے مینوں بڑا ہی فائدہ دیتا، بڑا نفع دیتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت تو آزاد ہو کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لگ گئے. میرے نبی قوم دے غم دے اندر کھوئے کھوئے پریشان پریشان متفکر رہنے لگ گئے. متفکر دا مطلب فکر مند رہنے لگ گئے. اللہ کی بنے گا اس قوم دا جیڑی جہنم دے کنارے تے کھڑی ہے، جہنم دے اندر چھالا مارنا چاندی ہے، شرک دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے ڈوبی ہوئی قوم دا کی بنے گا. میرے نبی اس فکر اندر الاگت الاگت سوچاں دے اندر رہنے لگ گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، آپ فرما دے خدیجہ خدیجہ تیاری کر، ستو نال بل دے، کوئی کھجوراں کھو جان، کوئی چنے بھن کر کے دے دے، مشکیزہ پانی دا بھر کر کے مینوں نال دے دے. تے خدیجہ او خاتونے اے نہیں پوچھ دیا سونیاں کی کرو گے، انہاں چیزاں دا کی کرو گے تے کتھے جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، بس ادھروں حکم ہویا تے نال بی بی تے ہوئی نہ بی بی نالی تعمیل فرما چھڑی، حکم دی تعمیل کر دیں دیاں بس، نال ستو بند دیں دیاں، کھجوراں تھیلی چپا کے تھما دیں دیاں، ایویں چنے بھن کر کے بھی نال دے دیں دیاں، مشکیزے اندر پانی بار کر کے دے دیں دیاں. اللہ دے نبی کئی روز تک غار حرا دے اندر میرے نبی کھوئے کھوئے پریشان پریشان اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مسروق رہنے لگ گئے. میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالہ دی ہوئی ہے. اللہ دی رحمت جوش اندر آئی. اللہ نے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل جا جا جلدی جا، میرا محبوب آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب روندے پہنے غاراں دے اندر قوم دے غم وچ جا 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 کر کے سونے محبوب دے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنا دے. حضرت جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دینے اقرا بسم ربک الذی خلق. ہونے پڑھو اس رب دا نام لے کے جڑا تخلیق فرماندہ ہے، جنہیں پیدا کیتا ہے. جی میرے نبی فرما دینے مانا بقارین، میں کسے انسان کو پڑھیا ہویا نہیں. میں کسے گل سمجھو آج یاد کرے آج کدی انشاءاللہ کہ گل کدھر نو جا رہی ہے. آقا نے فرمایا میں کسے انسان کو پڑھیا ہویا اے جے دا معنی بندا. اگر کوئی بندہ اے ترجمہ کرے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں ہے جی، تے اللہ دے نبی اتنا پڑھے ہوئے سن کہ جبریل نالوں بھی زیادہ باتاں جان دے سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جبریل نال زیادہ کیویں جان دے سن؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا خواب آندا سی وہ وہی بن جاندا ہے. کیوں جی؟ تے جبریل نو تے نہیں نا پتا پیارے نبی نو کی خواب آیا. کیوں جی؟ تے جڑا الہام ہوندا سی اللہ نبی دے دل اندر القاس وہی دیاں تین قسماں نے، نہ کہ جبریل لے کے آندے نے وہ وہی ہو گئی، دوسری نبیاں دے خواب بھی وہی دا درجہ رکھ دے نے، اور جڑا الہام ہوندا ہے دل وچ بات نو ڈالیا جاندا ہے، القا کیتا جاندا ہے، دل وچ بات نو اتاریا جاندا ہے، وہ بھی نبی وہ وہی دیاں قسماں چوں بھی ایک قسم. تے جڑی دل وچ بات ڈال دیتی گئی ہے جی، القا کر دیتی گئی، بات دل وچ اتار دیتی گئی، او جبریل نو تے نہ پتا میرے نبی دے دل وچ کی ہے. کیوں جی؟ اللہ دے علاوہ کوئی غیب جاندا نہیں، اللہ کلا ہی جڑا عالم الغیب ہے. سونیا میرے نبی بہت بڑے ہوئے سن لیکن کسی انسان کولو نہیں بلکہ عرش والے رحمان کولو. کیوں جی؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل نے میرے نبی نو ایویں سینے نال لایا تے گھٹیا. ادھر ویکھیا جی، حتی بلغ من الجہدہ من الجہدہ، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. 2 مرتبہ جی آکھیا، تیسری مرتبہ بھی اقرا کہہ کے پڑھو سونیو. ایویں جناب گھٹ دے رہے جبریل، ایویں سینے نال لگا کے دبوچ دے رہے. حتی بلغ من الجہدہ، گھٹیا تے چنگی
طرح گھٹیا تے میرے نبی نو چھڑیا تے سونے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے نبی نو جدو تک جبریل پڑھا دے رہے میرے نبی نے نہیں جے پڑھیا جدو چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا کیوں جی سمجھو نا ذرا سوال ہے نا کوشچن دے اندر جی دا ترجمہ ایدہ مفہوم ایدہ جواب ادنا جا طالب علم سمجھا کر کے جائے گا سنا کر کے جائے گا سونیاں جی جدو تک جبریل پڑھا دے رہے میرے نبی نہیں پڑھیا جبریل نے چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا ایدہ ترجمہ یہ ہے کل کوئی مرزا غلام احمد کا دیانی دجال نبی منن والا او مرتد تے دجال نہ سمجھدار روے اے نہ آخدہ پھرے تو ہڈا نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھیا ساڑھے نبی نے کسے کولو پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ دسنا چاہتے نے میرے نبی نے او دو تک نہیں پڑھیا جدو تک جبریل پڑھاؤں دا رہا او دو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا. گل سمجھ آگئی نا براہ راست اللہ دے نبی رب کولو پڑھے الغرض میرے نبی وہی تو فارغ ہو کے پہلی وہی تو فارغ ہو کے گھبرائے پریشان گھر تشریف لے آئے اللہ دے نبی نو پتہ ہی نہیں کون ہے جڑا آخدہ ہے اقرا کون ہے جڑا میں نو سینے نہ اللہ کے دبوچ رہا ہے تے گھڑتا پہ آئے میں نو نہیں پتہ ہے کون ہے کیوں میرے الفاظ جاری ہو گئے زبان تے میں نو نہیں اس گل دا پتہ اللہ دے نبی پریشان گھبرائے کھوئے میرے نبی حضرت گھر تشریف لے آئے حضرت خدیجہ نو آگ دے خدیجہ زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا بخاری شریف دے الفاظ نے جڑے میں جناب دی خدمت اندر پیش کر رہا میرے نبی فرما دے زملونی خدیجہ میرے تے چادر اوڑا میں نو کچھ ہو چلے آئی خشیتو علی نفسی میں نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے میرے نبی دی زوجہ محترمہ غم خار بیوی حضرت خدیجہ نالے تے کمبل پوائے جا رہیاں نے چادر اوڑا دیاں پیاں نے نالے کہنی انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقسب المعدوم وتقری الزعیب وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. خدیجہ آگ دیا لے سونیا لوگاں نال سرا رحمیاں کرنے والے یتیمہ دے سراتے دست شفقت پھیرنے والے مہمانہ دیا مہمان نوازیاں کرنے والے حق والے آدھا سچیاں دا ساتھ دینے والے سونیا حق بات تے ڈٹ جانے والے سونیا جنہ دے اخلاق اڈے بلند ہون میں قسمہ کھا کے آکھنیاں مہمانہ دیا مہمان نوازیاں اتنا زیادہ کر دے ہو بلکہ بخاری کھولی تے میں نو کل واللہ ما یخزیک اللہ ابدا یہ لفظ انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقسم المعدوم انہا جملیاں تو ہی پہلے نظر آئے گویا کہ خدیجہ تے گالی قسمہ تو چک دیا نے کہہ دیا نے کلہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا چھوڑیاں جنہ دے اخلاق اڈے بلند ہون میں قسمہ چکے آکھنیاں کلہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا ایگو جب بندیانو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے. میرے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی اے دیکھو میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے کمالہ ہی کر چھڑیاں میرے نبی نو تسلیاں دے دیتیاں گئیاں جی اسلام نگر دے باسی ہو جدو بیوی بندے نو نیک اور اچھی غم خار مل جائے جتنا مرضی لڑیا بولیا تھکاما داباروں آیا ہے تھکیا ٹوٹیا گیا آیا ہے مگر بیوی مل جائے لاڈیاں لڈان والی دلاسے دین والی
محبتاں فرمان والی بندے نو نیندراں وی تے گوڑیاں آ جایا کردیاں نے ہن میرے نبی نو تسلیاں دے دتیاں گئیاں میرے نبی دا حوصلہ بڑھا دیتا گیا میرے پیارے نبی دی دارس بندھا دیتی گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لاڈیاں لڈا دیتیاں گئیاں میرے نبی سونے نبی تے گہری نیند سو گئے اللہ دے نبی ستے ہوئے ادھروں جبریل آ گئے عرش والے فرمایا سونے نو آکھو یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر سونے چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر قم کھڑے ہو جائیے فانذر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اللہ دی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی اے حکم سن کے اٹھے پھر میرے نبی ساری زندگی الہ کلمت اللہ واسطے اٹھے ہی رہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر کیڑی کیڑی گال کران تے کیڑی کیڑی چھڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے آپ نے فرمایا خیر نسائها مریم ابنت عمران خیر نسائها خدیجہ اپنے وقت دیا عورتاں وچوں مریم عمران دی بیٹی مریم او سب تو بہتر عورت سی تے اپنے زمانے دی عورتاں چوں خیر و نسائی خدیجہ تے خدیجہ ہے اپنے زمانے دی عورتاں جو سب تو بہترین عورت خدیجہ سبحان اللہ جی 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلہ دور جا دیا میں ذرا آخر تے لے آن کے کلوز کر لگیا گل میرے نبی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ انہاں دے حجرے تشریف رکھ دے رہے سیدہ خدیجہ انہاں دنہ جو وفات پا چکیاں سن میرے نبی دی سالی محترمہ سیدہ خدیجہ دی سگی بہن حالہ بنت خویلد اپنے بہنوئی دی خیر خبر لین واسطے آئیاں تے دروازے تے کھڑے آؤ کے آکھ دیاں السلام علیکم یا اہل البیت گھرانے والے ہو سلام ہوئے تو آڑے تے سلام اجازت لین دا طریقہ اگر کوئی عورت بھی کسی گھر اندر داخل ہوئے دروازہ بے شک کھلا کیوں نہ ہوئے اجازت تو بغیر اندر داخل نہ ہوئے اجازت لین دا طریقہ میرے نبی آواز پہچان گئے حضور آپ دیدہ ہو گئے گچ پر آ گیا آپ فرماتے نے تے حالائے نبی دی بیوی خدیجہ دے نال او دی سگی بہن حالہ دی آواز مل دی جلدی بس آقات بہنہ دی آوازہ سیم تو سے بھی مل جان دیا نے 19-20 دے فرق نال میرے نبی نے جدو آواز سنی اللہ دے نبی نو خدیجہ یاد آئیاں آپ فرماتے نے تے حالائے سونے حالہ تے پھر کیے میرے نبی نو بھی تے اللہ نال غرض ہی کوئی نہیں میرے نبی آپ دیدہ ہو کے فرمان لگے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی حضرت عائشہ فرما دیا نے اس بات دا میں نو علم سی خدیجہ دی گال شروع ہو جاندی تے اللہ دے نبی ایمیں بات نو مکان تے انان دے گال چھیڑی رکھ دے آپ آنسو باندے رہندے تے خدیجہ خدیجہ ہی کیتی جاندے میرے نبی اتنا زیادہ پیار میرے نبی دا خدیجہ نال اتنیاں محبتاں خدیجہ اتنی
غمخار بیوی سی میرے نبی آخری ساواں تک خدیجہ دیاں رفاقتاں تے میرے نبی خدیجہ دیاں غمخاریاں نو بلا نہ سکے حضرت عائشہ فرماتی ہیں مینوں علم سی اللہ دے نبی ہن گل مکان گے نہیں کتنی دیر خدیجہ ہی آکھی جان گے میں پکیاں جیاں ہو کے اللہ دے نبی دا حوصلہ بڑھان واسطے میں پکیاں جیاں ہو کے آکھنیاں سونیاں کہ یار ویلے خدیجہ لائی ہوتی ہے خدیجہ بوڑھی عورت سی دنیا تو چلی گئی وفات پا گئی انہاں دے بعد اللہ نے تو انہوں ود تو ود بیویاں عطا فرما چھڑیاں میرے نبی رو پہ حضور دی ہچکی بد گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر رونے دے روندیاں آپ خاموش ہو جاندے رہے چپ رہنے دے بعد آپ نے فرمایا دوبارہ جدو میرے نبی دی آواز چلی ہے حضرت فرماتے نے ایسا خدیجہ تو بد تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی پھر میرے نبی دیاں آنکھاں چوہاں سوڈ لگ رہے نے حضور دیاں سسکیاں میرے نبی ڈسکیاں بر بر رو رہے نے حضرت عائشہ بیگ دیاں لے سوڑے نبی دا رنگ سرخ ہو گیا میرے نبی دیاں آنکھاں چوہاں سرخ دے نہیں آنکھاں بھی میرے نبی دیاں سرخ ہو گئیاں نے اللہ دے نبی بننے بیکھیا حضرت عائشہ فرما دیاں نے دل اندر خیال کر لیا اللہ کی بن گیا ہے میرے پاک محمد نو آج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا آج دے بعد کدی خدیجہ دے بارے اندر نہیں چھیڑنا اللہ دے نبی نو تے خدیجہ دی کوئی گل برداشتی نہیں ہوندی نال رشگان لگ گیا حضرت عائشہ بھی روندیاں کہندیاں نے آقا سونے محبوب جی آخر حسیمی تے عورتاں خدیجہ بھی جو کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے میرے نبی روندیاں فرماتے نے ایسا تو نہیں جان دی خدیجہ میرے ادو ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی لوگ میریاں تکذیباں کرتے سن خدیجہ میریاں تصدیقاں فرما رہی سی لوگ میں نو پتھر مار کے لوگوں لحان کرتے سن خدیجہ میرے زخمہ تے پائے رکھ دی سی لوگاں نے میں نو جھٹلایا خدیجہ نے میریاں تصدیقاں فرمایا خدیجہ اللہ دے نبی فرما دینے خدیجہ نے میرے اتنے ساتھ دیتے ہیں خدیجہ دے مال نے میں نو بڑا ہی نفع پہنچایا ہے حالانکہ میری خدیجہ سے بھی ابھی طالب دی گھاٹی دے اندر 2 سال پتے کھا کے گزارے کیتے میں بیکھیا نازو نے مندر پلی ہوئی خدیجہ گٹھلیاں کھجور دیاں منہ رکھ کے چوس کے اللہ دے شکریہ ادا کر دیا میں بیکھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے نالے فرماتے نے خدیجہ میری او بیوی سی جے دے وچوں اللہ نے مینوں اولاد والی نعمت عطا فرمائی میرے نبی کتنی دیر روندے رہتے آپ فرماندے رہے خدیجہ ہی سی ایک ویری بدر دے قیدیاں دے بارے اندر ادھر بیکھو انہاں نو فدیہ لے کے رہا کر دیتا جانا سی نا ادھروں لوگ آ رہے نے اپنے قیدیاں نو چھڑا کے لے جا رہے نے اے جناب ابو العاص بن ربی میرے نبی دا داماد وہ بھی تے ابو جہل اینڈ کمپنی دے نال ہی آیا تے گرفتار ہو گیا لڑتے زیادہ نہ سکیا او دے فدیہ دی رقم پوری نہیں ہو رہی میرے نبی دی بیٹی زینب بنت محمد نے اپنے شوہر دی رہائی واسطے او ہار میرے نبی دی خدمت اندر کھلایا جڑا خدیجہ نے گفٹ عطا فرمایا سی اپنی بیٹی نو جدو ہار میرے نبی دے سامنے آیا میرے نبی بھی ہمت ہار گئے اللہ دے نبی ہار نو بے دے رو پہ صحابہ بیک دے نے اللہ دے نبی کیوں روئے میرے نبی دے صحابہ نو پتہ بھی نہیں وجائی بوجہ دا کوئی پتہ نہیں رونے دی کی وجہ ہے لیکن صحابہ بھی رو پہ میرے نبی نو روندیاں بیک دے نے تے نالی رون لگ جان دے نے اگر میرے نبی نو مسکران دیاں بیک دے نے تے نالی مسکران لگ جان دے نے ایک جے بھی عظیم لوگ زمانے اندر نہیں آئے جے اصحاب محمد اللہ نے میرے پاک محمد نو عطا فرمائے
جی میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرما دینے صحابیو جے میں نو اجازت دے وہ میں اپنی دھی زینب نو دی امی خدیجہ دی نشانی موڑ دے وہاں۔ صحابہ کندرے سونیاں جمیں تو اڈا دل کردہ کرو۔ میرے نبی نے روندیاں غار واپس فرمایا، اب لاس میں نبی نوی رہا کر چھڑے آئے۔ الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ ایک دن کچن چو چلیاں، بورچی خانے چو چلیاں، برتن لے کے اللہ دے نبی دے سامنے کھانا پیش کر رہی آنے۔ ادھرو آسمانہ تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، نبی نو آکھو ہاں جی قد آتت عادی خدیجہ، اے خدیجہ تو اڈے کولے گھوڑے گھوڑے آن والی ہے، وہ دے ہاتھ اندر یعنی تام ہوئے گا، شراب ہوئے گا۔ شراب دا کی مطلب پانی ہوئے گا پین واسطے، ایویں تام ہوئے گا، کھانا ہوئے گا، برتن گھون گے انہاں دے ہاتھ اندر۔ وَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ جدو خدیجہ تو اڈے کولاوے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ۔ خدیجہ تے جدو خدیجہ توڑے کول آوے اللہ دے نبی سونے نو فرمایا جا رہے ہیں، سونے ہاں جبریل کہہ رہے نے اللہ آکھرے آئے جی فقرا علیہ السلام من ربیہا، خدیجہ تے رب دا سلام آکھ دینا۔ اے نہیں آکھیا سونے ہاں محمد رب دا سلام کہہ دینا، نا میرے نبی دی خدمت کرنے والی، میرے نبی نال محبتہ فرمان والی اس خاتون دے بارے اندر اللہ نے فرمایا ہے نبی سونے نو آکھو فقرا علیہ السلام من ربیہا، خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا۔ نال جبریل کہندے نے وَمِنِّي اور میرا بھی سلام کہہ دینا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، خدیجہ نو جنت دیاں بشارتاں میں دے دینا۔ اے نے فَإِنَّ اللَّهَ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے عورتاں نے اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی اکرام صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، انہوں واسطے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ میں اپنے بھائی پیارے ویر مولوی محمد ادریس واسطے بھی دعا کرانگا، اللہ انہوں نے بخش دے۔ اور بھی جڑے فوت ہوئے نے مرد عورتاں، اللہ سارے مومنان بخش دے، انہوں نے قبران جنت دے باغ بنا دے۔ اللہ راضی ہو جا، اور تواڈے واسطے بھی دعاواں ہون گیاں۔ اتنا تسلسل دے نال اتنا بڑا بیان اور اتنی دور تک بات پہنچی، لیکن تساں لوگ اتنے خلوص نال اور اتنے انہماک نال دل جمی دے نال بالکل ہمہ تن کوش ہو کے اس بیان نو سن دے رہے۔ اللہ میرے سنان نو تواڈے سن نو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت لوگو جڑے پاک باز لوگاں دیاں اونا دیاں زندگیاں اونا دیاں سیرتاں نو سنے ہیں، ایمان تازہ ہوئے نے۔ اللہ دے فضل نال انہاں چیزاں نو اگر یاد رکھو گے، اللہ دے فضل نال گھراں دی اصلاح ہوئے گی، گھر سدھر جان گے، کلیش چپکلاشاں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جان گے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ آؤ دعا کریے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللہ یا اللہ سڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما، پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے بیمار نے، عورتاں مرد بچے بچیاں چھوٹے بڑے، ہسپتالاں چ گھراں چ مسجداں چ جتے کتے بھی جو بیمار نے، اللہ سارے بیماراں نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ شفا بھی ایسی جڑی شفاء کاملا عاجلہ، کاملہ عاجلہ، اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے جو فوت ہوئے نے، اکرام صاحب سمیت، اسی طرح بھائی ادریس سمیت جتنے بھی وفات پا گئے نے، اللہ سارے نو بخش دے، اللہ سارے دی قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ عرش والیا اللہ اپنی رضا رحمت نال سانو جتنی دیر تک زندہ رکھیں، بڑی شان نال ماریں تے ماری پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ عرش والیا ساڑے روزے قبول فرما، ساڑیاں نمازاں قبول فرما، اللہ یہ سہریاں افطاریاں کرنا کروانا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآن پاک سننے، نماز تراویح دے اندر سننا قرآن، اور اس تو علاوہ قرآن پاک دیا خود بھی تلاوتاں کرنا، روزہ رکھنا، اور روزے دی حالت اندر صدقات خیرات نیکیاں دے کم کرنا، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ ساڑے نال راضی ہو جا۔ اللہ سارے اسلام نگر دے واسی سارے جتنے بھی موجود نے، جڑے موجود نہیں بھی بیمار وغیرہ لوگ نہیں آ سکے، اللہ انہاں نو بھی اپنی رحمت نال نواز۔ اچھا ماشاءاللہ جی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے میرے جناب قاری اقبال صاحب، عمران بھٹی صاحب، انہاں سارے بچیاں دے، تور برادری بھٹی جتنے بھی دوست نے، سارے جنہ نے ماشاءاللہ اس پروگرام دے اندر حصہ پایا ہے یا پروگرام دے اندر شرکت کی تھی، اللہ سارے دی محنت دا میں دل میں سخن قبول و منظور فرما۔ بالکل گل درست ہے ماشاءاللہ، تسی بھی پیار محبت نال میرے شاعر اور میرے نعت خان، میرے ڈرائیور، میرا خادم بھی حافظ محمد شاہد بٹو، جنہاں نال تسی محبت دا اظہار فرمایا ہے، تعاون کیتا ہے، ایک قدر کیتی ہے، بلکہ تعاون دا لفظ نہیں قدر کیتی ہے، کون جی انہاں دی قدر کیتی ہے، اللہ تہاڈیاں بھی قدراں اور زیادہ بڑھا دے وے، اور زیادہ اضافہ فرمائے، تہاڈی قدر اندر، تہاڈی عزت اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ یا اللہ اے دو تین جوڑ میں جوڑے، میں کہ اللہ سونیا ساڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی۔ اللہ تیری توحید نمانن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، تیری راہ اندر تیری دتی ہوئی دولت دو ہاتھاں نال خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی۔ اللہ جڑے علماء تے، طلباء تے، مسجداں تے، مدرسیاں تے، رفاع عامہ دے کماں تے، غریب غربیاں تے خرچ کر دے رہے، اللہ نے انہاں دے رزق ودھاندہ ہی رہی، تے رزق ود جاندے رہے، پھر ایمان گھٹ جاندہ، اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔